بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جب سے عمران خان کی حکومت کا خاتمہ کیا ہے، افغان طالبان، افغان حکومت اور طالبان، تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ جو پاکستان کے معاملات ہیں، حکومت کے معاملات ہیں، ریاست کے معاملات ہیں، وہ بگڑتے جا رہے ہیں، دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں، کیونکہ عمران خان کے دور میں جو ان کے ساتھ تعلقات تھے وہ بڑے زبردست تھے اور بڑے شاندار تھے۔ اور عمران خان کی جو پالیسی تھی، عمران خان نے جس طریقے سے ان کو مینج کیا تھا، جس طریقے سے ان کو ہینڈل کیا تھا، اس سے پہلے آج تک کسی نے اس طرح سے ہینڈل نہیں کیا، اس طرح سے مینج نہیں کیا۔ اب انہوں نے، طالبان نے ایک بہت خطرناک دھمکی دی ہے، اور وہ دھمکی دی ہے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کو، اس کے بعد بلاول بھٹو کو اور شہباز شریف کو، کیونکہ یہ تینوں اہم ترین عہدوں کے اوپر ہیں، اور انہوں نے جو طالبان سے متعلق باتیں کی ہیں اس کے بعد ان کا ریاکشن آیا ہے۔ دیکھیں، تحریک طالبان پاکستان کی جانب سے ایک پریس ریلیز جاری کی گئی ہے، ایک اعلامیہ جاری کیا گیا، اور اس کے اندر وہ تمام چیزیں بتائی گئی ہیں کہ امریکہ کی ایما پر، امریکہ کے کہنے کے اوپر جو افغانستان کے خلاف یا طالبان کے خلاف آپریشن لانچ کیا جانا ہے وہ بڑا خطرناک ہے، اور اس کے بڑے خطرناک نتائج آئیں گے، یہ انہوں نے دھمکی دے دی ہے۔ اور انہوں نے کھلے الفاظ میں کہا ہے کہ بلاول بھٹو بھی ہمارے نشانے پر ہے، کیونکہ بلاول بھٹو، دیکھیں بلاول بھٹو کے بارے میں تو باقاعدہ انہوں نے ویڈیو بیان جاری کیا، اور اس میں بتایا طالبان نے کہ بلاول تو ابھی بچہ ہے، بلاول تو ابھی چھوٹا ہے، بلاول کو ابھی دنیا کا نہیں پتا، بلاول کو ابھی جنگوں کا نہیں پتا، بلاول نے ابھی جنگیں نہیں دیکھی، بلاول نے ابھی اس طرح کے معاملات نہیں دیکھے، بلاول نے اس طرح کی دہشت گردی۔ طالبان نے کہا کہ بلاول پہلے تو اپنے جو بے نظیر اس کی ماں ہے، بے نظیر، اس کے قاتل ڈھونڈے اور اس کا پتہ لگائے، یہ طالبان کے اوپر بات نہ کرے، طالبان کی اس کو سمجھ نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ اور شہباز شریف، انہوں نے کہا ہے کہ نون لیگ کی جتنی ٹاپ لیڈرشپ ہے، ان کے جتنے اہم ترین رہنما ہیں، پیپلز پارٹی کے بھی اور نون لیگ کے بھی، عوام کو کہا ہے کہ ان کے پاس نہ جائیں، آپ ان کے جلسے دیکھیں۔ اس کا بڑا واضح مطلب ہے، اس کا بڑا واضح مطلب ہے کہ عوام کو وہ کہہ رہے ہیں کہ عوام نہ تو ان کے جلسے میں جائیں، نہ ان کے پاس جائیں، نہ ان کی، دیکھیں آگے الیکشن آنے والا ہے اور یہ الیکشن کا سال ہے، تو عوام نے تو باہر نکلنا ہی نکلنا ہے، انہوں نے جلسے کرنے ہی کرنے ہیں۔ تو یہ اتنی خطرناک سچویشن پیدا ہو گئی ہے جس میں طالبان نے وارننگ دی ہے، طالبان نے اس بارے میں خبردار کیا ہے کہ کوئی بھی ان کے جلسے جلوس میں نہ جائے، کیونکہ اس کے بعد ہم نے حملے کرنے ہیں۔ دیکھیں، تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ اس ٹائم مذاکرات کی ضرورت ہے یا بات چیت کی ضرورت ہے، کیونکہ جس طریقے سے آپریشن کیا گیا تھا، اب اگر آپریشن کرنا ہے تو پھر آپ کو جنرل عاصم منیر کو آپریشن کرنا پڑے گا۔ اور پچھلے دنوں جو اہم ترین فورمز کی میٹنگز ہوئی، جس کے اندر کور کمانڈرز کانفرنس بھی اور نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ بھی، اس میں یہ اہم ترین فیصلے جو ڈسکشن ہوئی ہے وہ کیا گیا ہے، اور اہم ترین ڈسکشن کے بعد اب یہ ٹور بھی ہو رہا ہے جنرل عاصم منیر کا، سعودی عرب کا اور یو اے ای کا، وہاں سے بھی دیکھیں، وہاں سے بھی آن بورڈ لینا ہے کہ خطے کے جو حالات بدل رہے ہیں اس میں آخر سعودی عرب کیا سوچتا ہے، اور یو اے ای، دیکھیں ان کا بھی بہت سٹیک ہے، وہ بھی ممالک اس بات کو سمجھتے ہیں کہ طالبان اگر دوبارہ سے آتے ہیں، طالبان اب دوبارہ سے مضبوط ہوتے ہیں، یا وہ کسی قسم کی دہشت گردی یا اس طرح کی کارروائی کرتے ہیں، تو پورے خطے کے اندر اس کے اثرات ہوں گے۔ اس سے پہلے دیکھیں، جنرل راحیل شریف نے آپریشن کیا تھا ان کے خلاف، جو کہ ضرب عضب تھا، وہ بڑا کامیاب رہا، بڑا ہی شاندار رہا، اور اس کی وجہ سے یہ جتنے علاقے ہیں جن کو علاقہ غیر کہا جاتا تھا، وہ سارے کے سارے کلیئر کروائے جنرل راحیل شریف نے۔ اس کے بعد جنرل باجوہ نے بھی اپنے دور میں آپریشن کیا ان کے خلاف، جو کہ رد الفساد کے نام سے تھا، وہ بھی بڑا زبردست رہا۔ لیکن آخر کے دنوں میں جو معاملات عمران خان نے اور جنرل فیض نے سنبھالے افغانستان کے اندر، اس کے بعد ان کے تعلقات بڑے اچھے ہو گئے تھے، پاکستان اور افغانستان اور افغان حکومت۔ دیکھیں، اگر طالبان کے ساتھ بگاڑی جاتی ہے، پاکستانی طالبان کے ساتھ، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ افغان حکومت کے ساتھ بھی بگاڑ دیں گے۔ اگر آپ کی افغان حکومت کے ساتھ تعلقات بہتر ہوتے تو وہ افغان طالبان کے ساتھ ساتھ پاکستانی طالبان کو سمجھا دیتے، وہ اس طرح سے پاکستان کو دھمکیاں نہ دیتے۔ تو ابھی ایک آپشن موجود ہے ان کے ساتھ بات چیت کی، ان کے ساتھ ڈائلاگ کی، اس سے پہلے کہ آپ ان کے ساتھ جنگ کھولیں، جنگ چھیڑیں، آپ ان کے خلاف کوئی نہ کوئی ایکشن لیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ابھی جس طریقے سے انہوں نے
इंटेलिजेंस के लोगों को मारा है, हसास इदारे जो इंटेलिजेंस के इदारे हैं उनको मारा है खानेवाल के अंदर, और उसके बाद वहाँ पर DGISI गए हैं, उन्होंने जनाजे के अंदर शिरकत की है, जो बड़ा वाज़े पैगाम था। और उन्होंने देखिए जो जनरल नदीम हैं जो DGISI हैं, उन्होंने फौज के यूनिफॉर्म में जनाजे के अंदर शिरकत की, जो इस बात का सबूत था कि मैं अब तुमसे जंग करने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने कोई सिविल कपड़ों में या पैंट सूट में इस तरह से नहीं वो आए, या शलवार कमीज पहन के नहीं आए जनाजे में, बल्कि जो मिलिट्री यूनिफॉर्म है वो उन्होंने पहना हुआ था। और ये बड़ा वाज़े पैगाम था तालिबान के लिए कि आपने अगर मेरे लोग मारे हैं तो अब आप भी नहीं बचने वाले। तो ये एक नया महाज खुल गया है। देखिए ये बड़ा ख़तरनाक महाज है, क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी इस तरह की सिचुएशन में है कि जहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस है और पॉलिटिकल क्राइसिस है। अगर यहाँ पर इस तरह का कोई भी महाज खुल जाता है जिसमें पाकिस्तान के अंदर दोबारा दहशतगर्दी शुरू हो जाती है, या पाकिस्तान के अंदर बम धमाके या खुदकुश हमले शुरू हो जाते हैं, तो ये बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन होगी पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान दोबारा से 20 से 25 साल पीछे चला जाएगा। पाकिस्तान दोबारा से 2000 और 90s के दौर में चला जाएगा। इस वजह से ये बड़ा क्रिटिकल टाइम है, ये बड़ा क्रिटिकल टाइम है। तालिबान जो धमकियां दे रहे हैं, तालिबान जो रिएक्शन दे रहे हैं, यहाँ पर वज़ीर दाखिला को, वज़ीर ख़ारजा को, शहबाज शरीफ को, अब देखें फ्रंट लाइन के ऊपर आ गया है जनरल आसम। जनरल आसम ने अब सारी चीज़ें संभाल ली हैं, कंट्रोल में कर ली हैं, और अपने तरीके से जनरल आसिम मुनीर ने अब मैनेज करना है। इनसे तो मैनेज नहीं हो रहा, इनसे तो मुल्क नहीं चल रहा, इनसे हुकूमत नहीं चल रही। इसी वजह से तालिबान इस तरह के बयानात दे रहे हैं, और उन्होंने बड़ी खुली धमकी दी है पाकिस्तान की फ़ौज के बारे में भी, और पाकिस्तान की रियासत को उन्होंने ललकारा है। उन्होंने कहा है कि ये जो अब देखें वीडियो रिलीज़ कर रहे हैं, कभी इस्लामाबाद की रिलीज़ करते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर इस टाइम वीडियोस की भरमार है, जिसके ऊपर वो इस्लामाबाद का शहर दिखाते हैं और बताते हैं कि हम आ रहे हैं। उसके बाद वो इंटेलिजेंस इदारों के लोगों को मार रहे हैं, यहाँ पर हसास इदारे के लोगों को मार रहे हैं, फिर उसके बाद जिम्मेदारी लेते हैं कि हाँ जी हमने ये मारा है, हमने ये कार्रवाई की है। अब ये बड़ा ख़तरनाक सिलसिला शुरू होने वाला है, लेकिन इसमें समझदारी से काम करने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पर शहबाज शरीफ को देखें, इमरान खान ने बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किया था। अगर मुल्क के अंदर इलेक्शन हो जाते हैं, मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाती है, तो आधे मसाइल ख़त्म हो जाएंगे, आधे मसाइल। लेकिन ये हुकूमत इस तरफ नहीं आ रही। लेकिन जनरल आसिम मुनीर ने इस बात का फैसला कर लिया है, उन्होंने अब मुल्क को इलेक्शन की तरफ लेके जाना है, ताकि मुल्क के जो आधे मसाइल हैं, जो पॉलिटिकल क्राइसिस है और इकोनॉमिक क्राइसिस, उसकी जिम्मेदारी दी जा सके और मामलात को बेहतर किया जाए। उसके बाद ये जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, तालिबान के साथ जंग है, ये लड़ाई है, ये मुज़ाकरात उसके बाद फिर करने हैं।